الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے جنت الفردوس کا درجہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سبھی لوگ اللہ کی اتنی عبادت کریں، ایسی عبادت کریں جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جنت الفردوس عطا کر دے، اور جب بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اب اس کے لیے وہ محنت بھی کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا، رزق حلال کمانا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور قرآن کے مطابق زندگی کو گزارنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا، گھر میں بھی، باہر بھی، بازاروں میں بھی، ہوائی اڈوں پر بھی، ریلوے اسٹیشنوں پر بھی، کاروبار میں بھی، کھیت میں بھی، کھلیہان میں بھی، ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنا، اور اس کی دعوت لوگوں کو دینا کہ دنیا کے سارے انسان کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بہتان سے بچنا، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، کسی پر ظلم کرنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کر دے گا۔ اور اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے سے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ پیار کرنا، یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا، انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا، دین کے علم کو سیکھنا اور اپنی نماز میں جان پیدا کرنا، اور خوش و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا اور اللہ سے جنت الفردوس مانگنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔